اگر ریاست کو لگتا ہے یہ 50 لاکھ ان کے لیے شاید بہت ہوں گے، لیکن کل کو اگر وہ میرے بھائیوں کو چھوڑنا چاہیں تو میں اپنے بلوچ قوم سے اپیل کروں گی، ایک دن میں ان کو 50 لاکھ جمع کر کے دوں گی۔ پاکستان کی حکومت نے بلوچستان سمیت ملک بھر میں لاپتہ افراد کے لواحقین کو فی کس 50 لاکھ روپے مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم ان خاندانوں کو دی جائے گی جن کے پیارے گزشتہ 5 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ حکومت کے اس اعلان پر لاپتہ افراد کے لواحقین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اتنے سالوں سے احتجاجی ریلیوں میں، احتجاجی دھرنوں میں ہم ریاست سے انصاف کا تقاضا کر رہے تھے، انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن جب ریاست سودے بازی پر اترتی ہے تو اس کا مطلب وہ ریاست نہیں، کوئی مافیا ہے۔ خضدار سے تعلق رکھنے والی سارا بلوچ لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپ میں اپنے بھائی اور 2 چچا زاد بھائیوں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ وہ حکومت کی جانب سے معاوضے کی عالیہ پیشکش کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چاہے ہماری خاندان، ہماری فیملی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ کل کو ہمارا معاشی حالت ہماری بہت خراب ہے، کل کو ہم بھوک سے مرنا پسند کریں گے، لیکن یہ سودا بازی ہمیں قبول نہیں ہے۔ گو کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ 2 دہائیوں سے زیادہ کا ہے اور اس کے خلاف مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مگر حال ہی میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی نے صوبے میں لوگوں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ حکومت کے اس فیصلے کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جاری تحریک کو کمزور کرنے کی سازش قرار دیتی ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کے خاندانوں کو 50 لاکھ کا یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، میں سمجھتی ہوں ان کے درد اور تکلیف کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ عرصہ دراز سے جبری گمشدگی کا جو مسئلہ ہے اس پر بیان بازی کی جا رہی ہے، اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، اور ایک طرف تو حکومت اور اس کے تمام ادارے یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی فنڈڈ مسئلہ ہے، اور یہ ایک لالچ دے کر مسنگ پرسنز کی جو موومنٹ ہے خاص کر بلوچستان میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے قائدین کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی حکومت نے لاپتہ افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دینے کی پیشکش کی تھی، جو لواحقین نے مسترد کی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے رقم بڑھا دیا، 50 لاکھ روپے کر دیا، تو اس کو ہم نے پہلے بھی رد کیا ہے، ابھی بھی بھرپور طریقے سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو رد بھی کرتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے اچھی کہی، پہلے تو ایک لاپتہ افراد کو مانتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس لاپتہ افراد نہیں ہیں، اب یہ ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ لاپتہ افراد ہمارے پاس ہیں اور ان کے معاوضے میں ہم لواحقین کو معاوضہ دیں گے۔ ایسا کوئی واقعہ لیکن ماضی میں بھی حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ لوگ لاپتہ ہونے کی بجائے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ یہ اردن پہاڑوں پر جو لوگ کارروائی کرتے ہیں، مچھ میں اتنے لوگوں نے کارروائی کیا، اس میں نوشکی میں اتنے لوگوں نے کارروائی کی، گوادر میں اتنے لوگوں نے کارروائی کی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے گرے یا ادھر سے کسی نے رجسٹر کر کے بھیجیں کہ یہ لڑ رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں سارے، جاتے ہیں لڑتے ہیں، کچھ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کچھ کہیں مر جاتے ہیں، کہیں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں 7,000 کے قریب افراد لاپتہ ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی کمیشن کا کہنا ہے کہ لواحقین کو معاوضے کی آڑ میں جبری گمشدگیوں کے عمل کو جاری رکھنے کی آزادی نہیں دی جا سکتی۔ سرکار نے اعلان کیا ہے، ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ کسی کو ہم آزادی دینے کے حق میں نہیں ہیں کہ اس کی آڑ میں آپ لوگوں کو اٹھائیں، ماریں اور پھر کہیں کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو فوراً جو ہے ڈس اپیئرنسز روکنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بیٹھنے کی ضرورت ہے، ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے لواحقین کو مالی معاونت کی فراہمی کے لیے ڈیٹا مرتب کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر لواحقین کی مدد کی جائے گی، مگر بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لواحقین 50 لاکھ کے بجائے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔